نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب انتفاع اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم اساتذہ کرام مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم کے اور باہر سے آنے والے میرے معزز مہمانان گرامی اور دیگر احباب اور عزیز طلباء کرام، مجھے آج کی اس بابرکت نشست میں اصلاحی بیان کہنے کا حکم دیا گیا کہ آپ طلباء کے سامنے اصلاحی بیان کر لے. جو آدمی خود قابل اصلاح ہو دوسروں کی کیا اصلاح کر سکتا ہے. لیکن یہ پروگرام یہ عام پروگرام نہیں ہے، عام مجلس نہیں ہے، یہ بہت بابرکت عظیم مجلس ہے اور یہ ان ہونہار طلباء کرام، ان خوش نصیب طلباء کرام کی اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے شب روز کی محنت اور اپنے اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی باتوں پر عمل کر کے انہوں نے امتحان دیا اور اس امتحان میں اعلیٰ اور نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کیا. کرنا یہ باعث سعادت ہے، تو ہم بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس کے حقدار ہم بھی ہو جائیں. تو بہرحال میں ایک طالب علم ہوں. پیشگی بیان کرنے سے پہلے اپنے حضرات اساتذہ کرام علماء کرام جو اسٹیج میں تشریف فرما ہے میں ان سے پیشگی معذرت خواہ ہوں. غلطی ہو گئی تو میری اصلاح فرما دینا، اچھی بات ہو گئی تو اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، چونکہ ایک علمی نشست ہے اور علمی درسگاہ ہے تو علم کے حوالے سے، عالم کی فضیلت کے حوالے سے، اپنے اساتذہ کرام سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ آج آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں اور آپ جس مقدس پیشے سے ہمارا تعلق اور واسطہ ہے وہ ہے علم دین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں پر دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دو گروہ تشریف فرما ہے، دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے. ایک ذکر میں مشغول ہے اور دوسرا علم کا سیکھنے سکھانے کے عمل میں مشغول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جماعتیں بھلائی کا کام کر رہے ہیں، یہ دونوں جماعتیں خیر کا کام کر رہے ہیں. آپ نے زبان مبارک سے دونوں کی تعریف فرمائی لیکن عملاً نبی علیہ السلام اس جماعت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جو علم کے کام میں مصروف تھے، یعنی سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف تھے. گویا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی
کہ سب سے پہلی وحی جو قرآن مجید کی جو آیت جو نازل ہوئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ان 5 ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت یہی علم کے بارے میں ترغیب دے رہے کہ علم حاصل کرو۔ آج دنیا میں ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے مجھے عزت ملے، میرا نام ہو، عزت بس ملے۔ عزت 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک مال کے ذریعے سے لوگ عزت تلاش کرتے ہیں، اور ایک علم کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اب ان دونوں میں آپ دیکھیں، جو فانی ہے تو اس سے ملنے والی عزت بھی فانی ہے۔ اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ براوی میں اردو سمجھے تو بڑی کر اردو میں بولو ناظم صاحب۔ رش پشتو خبروں کو گلابی پشتوں کی جی اردو گرد ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ہو، مجھے عزت ملے، کنے عزت ملے، ماتے عزت ملا اسے۔ نو عزت چھ ملاوی سے آگا دفارہ دو طریقے دے، ارائے طریقہ ہوتا۔ اصل دارے کہ انسان عزت تلاش کے انتر نظریہ چھ مال نظریہ کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا، میرے گاڑی بینک بیلنس زیادہ ہوگی، میرے بنگلے ہوں گے تو لوگ میری عزت کریں گے۔ مال عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، تو مال سے ملنے والی جو عزت ہے وہ بھی فانی ہے، وہ بھی عارضی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کتنے بادشاہ ہے دنیا میں، بہت بڑے قارون جیسے مالدار دنیا میں، لیکن ان کا عزت ان کی مال کے ساتھ ختم، مال ختم عزت بھی ختم ہو گئی۔ اور ایک عزت آتی ہے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے، اور علم کے ذریعے سے جو عزت ملتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ قرآن اور احادیث اس پر گواہ ہے، ذخیرہ احادیث اس پہ گواہ ہے۔ علم کے ذریعے سے اللہ پاک جو عزت دیتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں جو زمین کے اندر جا کر میرے احکامات کو میرے بندوں تک پہنچائے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد الدماء، اے اللہ آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں جا کر خرابات کرے گا، خرابہ کرے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا، آپ ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ نائب بناؤ گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جتنے بھی چیزیں پیدا کیے اللہ نے ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ وعلم آدم اسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چیزوں کے نام سکھائے۔ وعلم آدم اسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام جو میں نے حضرت آدم کو سکھایا یہ تم بھی دہراؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں، معلوم نہ پانی کا پنا رگڑا تھا پھرتی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ چیزوں کا علم دے دیا۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو کہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ ہر امتحان ہے کہ اللہ رب العزت وہ حضرت آدم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ تو جب آدمی پاس ہوتا ہے، جو بچہ پاس ہوتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے، اور ایسا انعام کہ جو یادگاری انعام ہو، ایسا سرٹیفکیٹ،
ایسی سند جو یادگاری ہو، جب وہ یادگاری ہوگی وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹھک میں اس کو لگائے گا، جو انعام اس کو ملے گا وہ اس کو اپنے کتب خانے کی الماری میں رکھے گا، پھر فخر کے ساتھ بیان کرے گا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیان کرے گا، بھائی فلان موقع پر مجھے یہ انعام اس لیے ملا۔ جیسے آج ان خوش نصیب طلباء کرام کو انعام ملے گا، انہوں نے امتحان دیا، محنت کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی طرح کا ایک انعام دے دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ کیا بنایا؟ مسجود ملائکہ، جس کو کہتے ہیں جس کو ملائکہ لے سکتے ہیں، ایک خاکی کو ایک نورانی مخلوق لے سکتا ہے۔ کس وجہ سے بھائی؟ علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں دو باتیں، دو نقطے کی باتیں ہیں، ذرا غور سے توجہ سے سنو۔ ایک یہ ہے کہ عالم کو اللہ پاک علم کی وجہ سے عزت دیتا ہے۔ عالم کو اللہ کیا کرتا ہے؟ علم کی وجہ سے عزت، اور ہمیشہ کی عزت دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دے دیا، عالم تھا۔ فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام عالم تھا، علم الاشیاء اللہ نے اس کو عطا فرمایا، چیزوں کا علم اس کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کو عزت دے دیا۔ تو عالم کی عزت ہوتی ہے علم کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا عراقے میں کہ فرشتہ آتے، اللہ حکم کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس عالم کی یعنی آدم علیہ السلام کی عزت کی برکت سے اللہ نے پورا قرآن مجید حضرت اسرافیل کے پیشانی پہ لکھ دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جو خود عالم بنتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق اس کی عزت کرتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اور پھر دوسری بات یہ کہ جو عالم کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے۔ جیسے کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے عزت دے دیا، اس نے آدم علیہ السلام کی عزت کی، اللہ نے اس کی پیشانی پر کیا لکھ دیا؟ پورا قرآن مجید۔ عالم نے عزت کا وجہ۔ عالم کہاں بنتے ہیں لوگ؟ بیان بولو بھائی، عالم اراڑ جو عالمان فیکٹری چھیڑ، مدرسہ یہ دین کی درسگاہیں ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں۔ ہم نے داخلہ لے لیا، ہم آئے تھے کہ علم حاصل کریں گے۔ طالب العلم، ہمارے فارم میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، طالب العلم، علم کو تلاش کرنے والا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم داخلہ لیتے ہیں، آتے ہیں علم پڑھنے کے لیے، اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو اللہ اپنے دین کی تفقہ نصیب فرماتا ہے، دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے، دین کی دولت اس کو دے دیتا ہے۔ مجھ سے، آپ سے اچھے خوبصورت صحیح سارے باہر آپ کے خاندان میں لوگوں میں موجود ہے، ان کے درمیان سے اللہ نے آپ کو نکال دیا، آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا کہ آؤ، آپ کا دل اور آپ کا سینہ میں نے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات، اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، مدرسے کا رخ ہو گیا، ہم آگے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ اب ہم دیکھیں اپنے گریبان میں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہم کتنا حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہیں کر رہے تو اس کی فکر کرنی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر رہا۔ مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم، معرف القرآن کے مصنف، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ طلباء کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو علم کا کیا معنی ہے؟ ایسے طالب علم حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اب ایک نے بتایا، کسی نے بولا کہ علم کے معنی ہے جاننا،
دانستان پہچاننا، یہ ہے علم کا معنی۔ حضرت خاموش رہے، کافی دیر تک میرے طالب علم نے پوچھا حضرت آپ خود بتاؤ کہ علم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا علم کا معنی یہ ہے، علم وہ نور ہے جو جس کو حاصل ہو جائے تو پھر بغیر عمل کے اس کو علم وہ نور ہے جو انسان کو ایک دفعہ اگر اللہ کی جانب سے مل جائے تو پھر جب تک بندہ عمل نہیں کرتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ آج ہم نے علم کو سمجھا ہے کہ بس مدرسے میں داخل ہو گیا، بس یہی مجھے میں طالب بن گیا، میں عالم بن جاؤں گا۔ یہ علم دین بہت قربانی مانگتا ہے۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیک کلک۔ علم اپنا ایک ذرہ آپ کو نہیں دیتا جب تک کہ تم اپنا سب کچھ اس کو نہ دو۔ سارا کچھ اپنے آپ کے حوالے کرو اس علم کے لیے، اپنے سونے کیا قربانی دے دو، راتوں کو اٹھ کے مطالعہ کرو۔ من طلب العلا سہر الليالي، جو بلندی طلب کرتا ہے نا وہ راتوں کو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اکابرین امت بنے یہ راتوں کو اٹھ کے محنت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت مولانا مفتی تقی صاحب استاد محترم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک طالب علم وہ ہے جس کے دماغ میں 24 گھنٹہ کوئی علمی مجلس، کوئی علمی مسئلہ گردش کر رہا ہو۔ اب سوچو میں اور آپ کتنا ہمارے دماغ میں علمی مسئلہ چل رہا ہے اور کتنے ہم خرافات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں۔ آج کیا بات ہے، آج کیا وجہ ہے اہل مدارس کے اوپر کہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء فارغ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایک جامعہ دارالعلوم کراچی میں سالانہ 400 ساڑھے 400 طالب علم فارغ ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے اکوڑا پھٹک سے 5,000 کے قریب طلباء فارغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہاں جاتے ہیں فراغت کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ وہ اصل میں ہمیں علم کو جو حاصل کرنا تھا، علم کے جو اسباب ہمیں اختیار کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ علم نافع جس کو کہا جاتا ہے وہ علم نافع ہمیں نصیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا جب بھی آپ دعا مانگے اللہ سے یہی دعا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی سوال کرتا ہوں۔ علم نافع کی کیا پہچان ہے؟ علم نافع کی پہچان کیا ہے؟ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو علم مل جائے پھر اس علم پر جب تک وہ عمل نہیں کرتا سمجھو اس کو علم حاصل نہیں ہوا ہے۔ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس پر فوراً عمل، بغیر عمل کی علم حاصل کرنا یہ علم تو کیا ہے وبال بن جاتی ہے۔ تو علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو عمل پہ وہ مجبور کرتی ہے، انسان عمل کرتا ہے۔ اور علم نافع حاصل کیسے ہوتا ہے؟ علم نافع حاصل ہوتا ہے آپ کو تقویٰ سے، پرہیزگاری سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد وکیع سے سورہ حافظہ کی شکایت کی۔ آج طالب علموں کو علم کا شوق کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج طالب علم کا حافظہ کمزور کیوں ہے؟ بس کی وجہ کہنے خبر ہے کہنے چھے منوں کی بھائی مہمان خاص کیا بولتے ہیں؟ مہمان خاص کی شروع میں بھی آئے اور خطرناک خطرہ کے شروع میں بھی کیا آتا ہے؟ آتا ہے۔ جو خطرناک چیز ہوتا ہے لوگ اس سے یا تو دور بھاگتے ہیں یا اس کا کم استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی اتنا کم کرنا خاص نہیں، یہ کم بات تو ہم لوگوں کو نہیں آتے۔ ہم لوگ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، شاہ صاحب ماشاءاللہ 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، ہم کی کہتے 1-1.5 گھنٹے، لیکن نم تیار مہمان خاص بارے انہوں نے کہا دسا خاص ان فرمائش آتے خاص کا فرمائش ہے کہ باتیں سن لو،
سنیں گے نا انشاءاللہ؟ میں بھی انشاءاللہ بس کروں گا، لیکن بس ایک دو ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، تیار ہو نا؟ ملک نو ملا تسلی مرے تاکہ رکھنا آپ کو کلو خفت ملے گا. آپ لوگوں کو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. تو علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ علم نافع کیا ہے کہ انسان کو عمل پر مجبور کرے. جس علم کے بعد آپ کو عمل کی توفیق ہو وہ علم نافع کہلاتا ہے. علم نافع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے. کس سے حاصل ہوتا ہے بھائی؟ تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری سے حاصل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے سے حاصل ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے وکی رحمۃ اللہ علیہ. اور سنو توجہ، بعض طالب علم درمیان میں چلے جاتے ہیں، پڑھائی کے دوران چلے جاتے ہیں، سبق چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کہتے ہیں استاد جی ہمارا حافظہ کمزور ہے، سبق کتاب ملی نہ سبق سمجھنا وقت مستزین نہ خلاصے جی دسم مسئلہ دے دسم وجہ دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، وہ کہ میرا حافظہ کمزور ہے. ہم لوگوں کا حافظہ کمزور ہو، ہم لوگ بادام پستہ اخروٹ مخروٹ کھانے کی طرف دوڑتے ہیں، سر مالش تیز بڑھے. امام شافعی اپنے استاد سے وکیل سے سوء حافظہ کا شکایت کرتے ہیں. شکوت الى وکیل سوء حفظ فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من نور الالہ والنور لا یعطى. امام شافعی شکایت کرتے ہیں استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے، کوئی علاج بتاؤ. استاد نے بادام پستے کا اخروٹ کا علاج نہیں بتایا. فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ، گناہ کو چھوڑ دو تمہارا حافظہ کمزور تیز ہو جاتا ہے. آج ہم نے اس حافظے کو برباد کر دیا ہے گناہوں کی وجہ سے. بد نظری یہ گناہ ہے، غلط سوچنا یہ گناہ ہے. آج ہم نے گناہ کو اتنا سوچا کہ ہمارے ذہن کمزور پڑ گئے. امام شافعی کے استاد اس کی وجہ بتا رہے ہیں فإن العلم نور من نور الالہ، اس لیے کہ یہ جو نور علم ہے نا یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. والنور لا یعطى للعاصی، اور گناہگار کو نور نہیں ملے. یہ ہو نہیں سکتا بیٹا کہ ایک پیالے کے اندر آپ دودھ بھی ڈالے، دودھ سفید ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، حلال ہوتا ہے، اور آپ اس پاکیزہ صاف سفید دودھ کے اندر اگر آپ نالی کا پانی ڈال دو، گٹر کا پانی ڈال دو تو آپ پینا پسند کریں گے؟ جوان روح افزا آب حیات اسی تسبیح میں آب حیات گل کا تدلا نالی ردا بول بول تب اگر متیاز پکیوار کے تفوری اس کے نہیں کرتے نا. کوئی سلیم متبع انسان، کوئی نفیس متبع انسان، کوئی ذی عقل انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ دودھ اور گند کو ملا کر پیے. تو یہ علم پیارے نور ہے، نور یہ علوم نبوت جو میں اور آپ حاصل کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم یہ نور ہے، یہ پاک ہے، یہ اس دودھ کی طرح صاف اور سفید ہے. میرا اور آپ کا دل جو ہے یہ پیالہ ہے، میرا اور آپ کا دماغ جو ہے یہ پیالہ ہے، ایسے صاف ستھرا پیالہ. اب اس صاف ستھرے پیالے کے اندر آپ جب اس دودھ کو ڈالو گے تو وہ دودھ صاف ستھرا رہے گا، اور اگر آپ خراب پیالے کے اندر صاف شفاف دودھ بھی ڈالو گے وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ علم یہ ایک نور ہے، اور نور جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو نور ملا ہوا ہے یہ مدارس میں علماء کرام کی برکت سے ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ جو حاصل کی جاتی ہے یہ بیٹا گناہ کے ساتھ کبھی نہیں ملتا. میرا تجربہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس پاکیزہ زمین پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں، 16 سال 17 سال میں نے علم حاصل کرنے میں لگایا، 12-13 سال طلباء کی خدمت کر رہا ہوں. میرا یہ تجربہ رہا ہے ہمیشہ. میں نے دیکھا ہے جو طالب علم یا جو استاد دوران پڑھائی گناہ میں ملوث ہوا ہے یا گناہ کی حرکات کیا ہے، اللہ نے اس کو ایسا ذلیل اور فارغ کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ اللہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ غیور ذات ہے، اللہ غیرت مند ہے، اور اللہ کا دین بھی اللہ کبھی اپنے دین کے لیے بے شرم بے غیرت کو قبول نہیں کرتا کہ وہ کہے میں گناہ بھی کروں اور عالم ربانی بھی بن جاؤں. ناممکن ہے یہ. دین خیال استو محال استو. عالم آپ بنیں گے نہیں، اگر بن گئے نام کے ہوں گے اللہ کام نہیں دے گا.
اللہ کو قبولیت دکھاؤ، قبولیت کو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرو۔ یہ ذہانت، یہ چالاکی، یہ کام